وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان، اس کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. حضرت لقمان، جنہیں حکیم لقمان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، دانا تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. ماں باپ، مرشد، استاد، اسے چاہیے کہ اولاد کو، شاگردوں کو، مریدوں کو نصیحت کرے، زجر و توبیخ بھی کرنی پڑے، کبھی سختی بھی کرنی پڑے تو کرے. نیکی سکھانا، برائی سے روکنا. آپ سن چکے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ. نماز قائم رکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ نیکی بھلائی کے لیے حکم دو اور برائی سے روکو. اس معاملے میں تکلف، ہیزیٹیشن، جھجک نہیں ہونی چاہیے، مگر سچ بات کہنے سکھانے کا بھی سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کی جائے ان کی عقل کے مطابق تاکہ وہ سمجھ سکیں. مشکل الفاظ، سخت لہجہ یا درست لہجہ انہیں لبھاتا نہیں ہے، متاثر نہیں کرتا. واعظ کرنا، واعظ کے معنی بھی نصیحت کرنا، اسے تلقین کی گئی کہ اچھے انداز میں بات کرے اور سکھانے والے کو خود پہلے عملی نمونہ ہونا چاہیے. بے عمل کی بات اثر نہیں کرتی. ہر مسلمان دین کی بات پہنچائے، مبلغ، پہنچانے والا، جو مسئلہ پوری طرح صحیح معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے. یہ نہیں کہ صرف علماء کا کام ہے تبلیغ کرنا، بلکہ ہر وہ شخص جو کوئی اچھی، سچی، صحیح بات جانتا ہے وہ دوسروں کو بھی پہنچائے. عمر کا اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، کسی بڑے کو نہیں معلوم، چھوٹے کو معلوم ہے تو چھوٹا بڑے کو بتائے تو یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ نہ جانتے ہوئے یا صحیح نہ جانتے ہوئے کہنے لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے خرابیاں آتی ہیں. مثلا شادی کا موقع ہے، موت کا موقع ہے، جنازے کا، تدفین کا موقع ہے، کوئی اور. بہت سے لوگ نہیں جانتے مگر مفتی بن جاتے ہیں. تو جو بات پوری طرح صحیح طرح معلوم نہ ہو پہلے معلوم کریں، کوشش کریں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ضروری ہے. بھلائی کی بات سکھانی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، روکنا ہے.
اگر اس دوران آپ کو تکلیف آئے تو اسے برداشت کرنا. ویسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، یا تبلیغ کرتے ہوئے جاہل کی پلورل جمع جہلا آپ پر آوازیں کسیں، آپ کے لیے نامناسب باتیں کریں، تو اس سے ملول ہو کر، رنجیدہ ہو کر تبلیغ نہیں چھوڑنی، نیکی کا کام نہیں چھوڑنا. رکاوٹ بنتے ہیں لوگ، اعتراض کرتے ہیں، کسی کو ہو سکتا ہے محض آپ سے حسد ہو، عناد ہو، انوی، جیلیسی، لوگ آپ کے لیے غلط جملے بولتے ہوں، کہتے ہوں، تو اس سے رنجیدہ ہو کر سچی صحیح بات پہنچانے سے رکنا نہیں ہے. اللہ تعالی خود فرما رہا ہے بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، ان کے کرنے پر بڑا ثواب ہے. اور یہ حق بات پہنچانا کوئی نیا کام نہیں ہے، پرانا چلا آ رہا ہے. سارے نبی، ان کی امتوں کے علماء، اولیاء اور تمام جاننے والے معلوم مسائل، جو مسائل ان کو معلوم تھے، ان کی تبلیغ کرتے رہے ہیں. آج کچھ مزاج بگڑ گئے، لوگ آگے سے بڑی سخت باتیں کرنے لگ گئے. اپنی تبلیغ اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں سناؤ، اس طرح کے جملے بھی اور اس سے زیادہ سخت جملے بھی بولنے لگ گئے. ان لوگوں کو نہیں معلوم زبان کی آفتیں کتنی ہیں، زبان سے غلط لفظ نکلیں ان کا وبال کتنا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. 3 بنیادی باتیں ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ نصیحت کرنا، خیر خواہی، بھلائی چاہنا کرتے رہنا چاہیے. بھلائی کے لیے کہنا ہے، برائی سے روکنا ہے. اجی ہمیں کیا، جو کر رہا ہے وہ خود بھگتے گا. نہ، ہمیں کیا کہا، مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی دیکھے کہ اس کے سامنے غلط ہو رہا ہے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بولے، اس کے خلاف بات کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ زبان کھولے تو دل سے اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ صرف دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے، پیر دیکھ رہا ہے، جو آقا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ غلط ہو رہی ہے، غلط بات ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو روکنا اس کی ذمہ داری ہے.
میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو ایک بستی کے الٹنے کا حکم دیا، اپ سائڈ ڈاؤن، اس کو الٹا دو۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ ہے، وہ تیرا کہنا مانتا ہے، اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی الٹا دو۔ یا اللہ، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، فرمایا اس کو بھی الٹا دو، اس لیے کہ اس کے سامنے برائی ہوتی ہے اور وہ روکتا نہیں، وہ بولتا نہیں۔ خاموشی کو نیم رضامندی یا رضامندی سمجھا جاتا ہے، تو جرم پر، گناہ پر، برائی پر خاموش رہنا بھی مجرم بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ اس کو کہتے ہیں، خونریزی، ظلم، خاموش ہیں لوگ، کچھ بولتے ہیں، باقی خاموش ہیں۔ روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، 56 اسلامی ملک ہے، نہیں روک رہے، تو جو نہیں روک رہے، خاموش ہیں، وہ بھی مجرم بن رہے، ان کے سامنے ہو رہا ہے اور یہ حق بات نہیں کہہ رہے۔ فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد تو سمجھ آئی، ظالم کی مدد جو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد، اپریسر کی مدد کیسے؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد۔ سارے مسلمان دنیا بھر کے مل کے کتنی تعداد میں ہیں؟ 2.25 ارب بتائے جاتے ہیں تقریباً قریباً۔ یہ مل کے کیا نہیں کر سکتے؟ مگر نہیں کر رہے، تو کیا یہ جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیا ان سے مواخذہ باز پرس نہیں ہوگی؟ تو ہمیں جاننا چاہیے، باپ گھر کا سربراہ ہے، اس کو اپنے گھر والوں کے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ ماں ہے، بچوں کو دیکھے گی، ٹوکے گی، اس کا ٹوکنا اس کا فرض ہے غلطی پر، مگر انداز، لہجہ کیا رکھنا ہے وہ سمجھ کے رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ غلط انداز میں تبلیغ کرتے ہیں یا خود بے عمل ہوتے ہیں تو پھر ان کی بات میں اثر نہیں ہوتا۔ تو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، برائی کا حکم نہیں دینا۔ مگر حکمران، سیاستدان آپ کے ہاں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اس کے لیے اپنی جتنی بھی توانائی ہے، ایفرٹس ہیں وہ لگانا برائی کے حوالے سے، غلط کام کے حوالے سے۔ تو ایسے لوگ اللہ سے ڈریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں۔ کوئی آفیسر ہے، باس کہلاتا ہے، یا کسی کارخانے کا مالک ہے، وہ اپنے اسٹاف سے، عملے سے کیا سلوک کرے، اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس پوری آگہی، تعلیمات، ٹیچنگز موجود ہے۔ مگر اب یہ کہتے ہیں جی دوسرے کے معاملے میں کچھ نہیں بولو۔ وہ دوسرا کون ہے؟ اگر وہ آپ کے ماتحت ہے تو آپ کو بولنا ہے، اگر آپ کے برابر کا ہے تو آپ کو اس کو بطور مشورہ اس کو سمجھانا ہے۔ لیکن یہ کہ نہیں جی برائی پر خاموش رہیں گے تو پھر خود بھی اس برائی میں شمار ہوں گے، کیونکہ غلط ہو رہا ہے اور ہم سچ اور حق بات نہیں کر رہے، تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی۔ جائز کاموں کو ناجائز کہنے والے مفتی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں،
جو کام ثواب کے ہیں، جائز ہیں، اچھے ہیں، ان کو ناجائز کہنے والے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر اس کا جواب نہیں دیں گے تو ہم سب مجرم بنتے جائیں گے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں نہیں جی کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے تو ہم بھی مجرم بن جائیں گے۔ ہاں، انداز کیا ہے، طریقہ سلیقہ کیا ہے، وہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ سچ بولنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ ایک ہی لاٹھی سے کہتے ہیں سب کو نہیں ہانکا جاتا۔ آپ کو کچھ نہ کچھ تربیت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی توفیق دے، اور سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا کہ نہیں جی اب تو بڑے ہو گئے، اب کیا جی، نہ، کوئی غلطی ہو رہی ہے تو سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔